اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلسل ایک سیریز وار کتابوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ظہور بک سینٹر علمدار روڈ کوئٹہ کی جانب سے یہ پروگرام مسلسل جاری و ساری ہے۔ تو اب تک آپ نے بہت ساری بہترین اور اچھی کتابوں کا تعارف ان پروگراموں میں دیکھا ہے، اور آج بھی آپ کی خدمت میں ہم ایک بہت ہی نایاب اور نہایت ہی اہم موضوع پر لکھی گئی کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کتاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ جو شاید اس سے پہلے بھی کتابوں کے تعارف میں نے عرض کیا ہے، کتاب کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ دو وجوہات سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا جو اہم نقطہ ہے وہ کتاب کی اہمیت کے حوالے سے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے، اور اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے پھر کتاب کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے۔ اگر کوئی قداور شخصیت ہے، کوئی علمی شخصیت ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، تو یقیناً اس کی کتاب کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یقیناً ایک عالم شخص، ایک اہل مطالعہ شخص، اور خصوصاً وہ شخصیات کہ جو حوزہ علمیہ سے جڑی ہوئی ہیں یا درجہ اجتہاد تک پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، جنہوں نے فقہ، علم کلام، فلسفہ اور بہت ساری جو کتابیں ہیں اور بہت سارے جو علوم ہیں ان سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یقیناً اس کتاب کا جو معیار ہے وہ بہت بلند و بالا اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یقیناً موضوع کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع بہت اہم ہے، سیرت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن لکھنے والے کا بھی اس میں بہت اہم حصہ ہوتا ہے اور کمال ہوتا ہے کہ اگر لکھنے والا بھی ایک محقق انسان ہو تو کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب میرے سامنے ہے، سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام، اور اس کا ایک تحلیلی جائزہ۔ کتاب کے رائٹر ہیں استاد شہید مرتضی مطہری۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید مرتضی مطہری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں، جن کی شہادت پر امام خمینی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ایک فرزند کو کھو دیا ہے، اور ایک جگہ پہ امام خمینی نے فرمایا کہ تمام اپنے چاہنے والوں کو میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ شہید مطہری کی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو آثار علمی ہیں اور قلمی ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مجتہد اپنے ایک شاگرد کی کتابوں کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شہید مطہری کی جو علمی شخصیت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو ایک سوال جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ ہمارے 14 معصومین میں سے، خصوصاً 12 معصومین علیہم السلام میں سے اکثریت نے تلوار نہیں اٹھائی سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے۔ تو امام حسین کے علاوہ جو باقی ائمہ ہیں انہوں نے تقیہ کیوں کیا، خاموش کیوں رہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ یہ ایک سوال ہے، اور اسی سوال کے جواب کو شہید مطہری نے یہاں پہ امام حسین اور دوسرے ائمہ کی روش کا موازنہ کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا ہے ابتدائیہ میں، اور تقیہ کے موضوع کو زیر
بحث لائے ہیں شہید۔ تو اس اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلات درپیش تھیں اس کو بیان کیا ہے، اور حضرت عثمان کے قتل سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ امیر المومنین کی جب سیرت کو بیان کیا ہے تو حضرت عثمان خلیفہ سوم کے قتل سے بحث کو شروع کیا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے زمانے میں جو مشکلات تھیں اور اس پر شہید مطہری نے ایک خاص زاویے سے جو تجزیہ کیا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے مؤرخین، مصنفین، مؤلفین وہ ایک روایتی انداز سے ائمہ کی سیرت کو پیش کرتے ہیں، لیکن شہید مطہری وہ شخصیت ہیں کہ جو جہاں فلسفے پر، وہاں تاریخ پر، اسی طرح فقہ پر، علم کلام پر بھی دسترس رکھتے تھے، اور جب تاریخ ائمہ کو انہوں نے بیان کیا ہے خصوصاً اس کتاب کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعاً ایک نئے زاویے سے شہید مطہری نے سیرت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پیش کی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام مومنین، تمام سننے والے، اور خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کو آپ کے شہر کوئٹہ میں کہاں ملے گی، دوسرے شہروں میں تو سب کو پتہ ہے، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں بہت سارے مراکز ہیں، لیکن کوئٹہ میں تقریباً ایک ہی مرکز ہے، نیچاری امام بارگاہ کے سامنے ظہور بک سینٹر سے یہ آپ کو کتاب انشاءاللہ مل جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔